مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ ہم پوچھتے ہیں قرآن سے، میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں 2 خطبوں سے قرآن سے پوچھ کر بتا رہا ہوں صحابہ کی کیا عظمت ہے۔ پچھلے خطبے میں بھی آپ نے قرآن کی چند آیتیں سنی، اس سے پہلے خطبے میں بھی آپ نے قرآن کے چند مقامات سے آیتیں سنی۔ آج بھی قرآن کے 1-2 مقامات سے آیتیں ہی پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ پوچھیں گے کہ رب کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں صحابہ کا کیا مقام ہے؟ صحابہ کا کیا مقام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کیا کہتا ہے؟ رب ان کو کیا مانتا ہے؟ کیا درجہ دیتا ہے؟ کیا سرٹیفکیٹ رب اپنی لاریب کتاب میں ان صحابہ کے لیے نازل کرتا ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے۔ نہ میں اپنی بات سناؤں گا، نہ میں اپنے کسی بڑے کی بات کہوں گا، نہ میں کسی عام کتاب کا حوالہ دوں گا۔ قرآن کے حوالے سے قرآن کی آیت بتا کر، سورت بتا کر انشاءاللہ پوچھوں گا کیا مقام ہے رب کی نظر میں ان صحابہ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے خلاف یہ یہودیوں کی آل یہود جن کے خلاف زبان درازی کرتی ہے، جن پر تان کرتی ہے، جن کو گالیاں دیتی ہے، جن کو کافر، منافق اور دنیا میں سب سے بدترین لوگ کہتی ہے، یہ آل یہود، آسمانوں والا رب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں گے نا۔ قرآن کی بات میں مسلمان کو تو شک نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والے کو۔ اللہ اکبر۔ یہ پوچھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں، صحابہ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کے راوی ہیں، اسلام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے والے ہیں، سب کچھ قربان کر کے، مصیبتیں جھیل کر، دکھ اٹھا کر اسلام کو ہم تک پہنچانے والے، اسلام کے محافظ، اسلام کے راوی، اسلام کے بیان کرنے والے، وہ صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ جب صحابہ پر تان ہوگی، ان پر کیچڑ اچھالا جائے گا، ان کو سب و شتم کیا جائے گا، ان کے خلاف زبان دراز کی جائے گی، جب صحابہ کو مرتد اور کافر کہا جائے گا، تو یہ ڈائریکٹ حملہ کس پر ہوگا؟ اسلام پر، صحابہ پر نہیں۔ کس پر؟ اسلام پر۔ کعبے کے رب کی قسم، اسلام پر حملہ، رب کے دین پر حملہ، ابو بکر پر نہیں، عمر پر نہیں، عثمان پر نہیں، حسن و حسین پر نہیں، طلحہ و زبیر پر نہیں، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، امیر معاویہ رضی اللہ عنہم پر نہیں۔ قسم ہے اللہ کی، یہ حملہ اسلام پر حملہ ہے۔ یہ حملہ کس پر ہے؟ اسلام پر۔ کیسے اسلام پر حملہ ہے؟ اسلام ابلیس کو برداشت نہیں، ابلیس کی ذریت یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں کو برداشت نہیں۔ وہ ڈائریکٹ قرآن پر حملہ کرنے کی بجائے، حدیث پر حملہ کرنے کی بجائے صحابہ پر حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے سارے اسلام کے راوی یہ ہیں۔ جب یہ باقی نہیں رہیں گے، ان کی عدالت مجروح ہو جائے گی، یہ قابل اعتبار نہیں رہیں گے، ان کو کافر، منافق قرار دے دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب اسلام کے راوی ختم ہو جائیں گے تو اسلام بچے گا؟ کوئی ایک حدیث دنیا میں جو آپ کی نظر سے گزری ہو، جس حدیث کے شروع میں صحابی کا نام نہ ہو؟ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ والی کتاب اللہ کی پاک کلام ہے؟ کس نے بتایا ہمیں؟ کس نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے؟ صحابہ نے۔ اگر صحابہ کو بیچ میں نکال دو تو اس کتاب کو اللہ کا کلام ماننے کا کوئی ذریعہ ہے دنیا میں؟ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ احادیث امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے آپ کے سچے اور سچے الفاظ ہیں؟ یہ آپ کا فعل ہے،
آپ کا قول و عمل ہے۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ صحابہ نے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 ارکان پر، 5 ستونوں پر اسلام کھڑا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ صحابہ نے۔ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ کس نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں؟ صحابہ نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے ہمیں کہ دن رات میں آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو تو لا کے دکھاؤ، کہاں سے لاؤ گے یہ چیزیں؟ کیسے ثابت کرو گے اسلام میں 5 نمازیں ہیں؟ کیسے ثابت کرو گے اسلام میں حج ہے؟ کیسے ثابت کرو گے اسلام کے ارکان 5 ہیں، ایمان کے ارکان 6 ہیں؟ کیسے ثابت کرو گے؟ نکال کر صحابہ کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ صحابی کے واسطے کے بغیر یہ چیزیں باقی نہیں رہتی۔ صحابہ پر حملہ اس لیے ہے کہ دشمنی قرآن سے ہے، دشمنی اسلام سے ہے، دشمنی دین سے ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، چونکہ صحابہ اس اسلام کی بنیاد ہیں، اس کے راوی ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں، اس کے دفاع کرنے والے محافظ ہیں، اس کو پہنچانے والے ہیں دنیا تک، وہ بیچ میں ختم ہو جائیں گے، اسلام کی عمارت ساری ایٹومیٹک درام ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام پر حملہ، صحابہ پر حملہ۔ صرف صحابہ پر حملہ نہیں، اسلام پر حملہ ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔